بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں آپ لوگ محسوس کرتے ہیں یا نہیں، میں کبھی کبھی خیال کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ادب کا، شاعری کا اس طرح کا ذوق اب لوگوں میں نہیں رہا جیسے پہلے کبھی ہوا کرتا تھا. لوگ عام طور پر بچپن ہی سے کچھ فارسی شاعری پڑھتے تھے، کچھ اردو شاعری پڑھتے تھے. اب کچھ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ سائنسی علوم کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن سماجی علوم کا بھی اپنا ایک مقام ہوتا ہے. اسی طرح سے ادب، شاعری، فنون لطیفہ یہ بھی انسانی شخصیت کی تعمیر میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. تو اس مکالمے کی نشست کو ذرا کبھی کبھی اس طرف بھی موڑ لینا چاہیے. اور قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی ادبی اسپرٹ ہے، اس کا انداز و اسلوب ہے، وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے. اسی طرح رسالت بات صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا کیا طریقہ رہا ہے. ایسی بہت سی چیزیں بھی ہم موضوع بحث بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے کیا کیا آداب اختیار کرنے چاہیے. دیکھیے، مجھے کئی مرتبہ یہ تجربہ ہوا کہ کوئی لطیف بات کسی آدمی نے کی اور پورے مجمع میں سے کوئی آدمی سمجھ نہیں رہا. کوئی آپ نے اچھا شعر پڑھ دیا تو وہی صورتحال پیدا ہوئی جس کو ایک فارسی شاعر نے بیان کیا ہے کہ شعر مرا مدرسہ کا مر. یعنی کون آدمی میری شعر کو لے کر کسی مدرسے میں چلا گیا تھا، وہاں پہ ایک مولوی صاحب پڑھا رہے تھے، انہوں نے اس کی تحلیل نفسی تو کر دی لیکن یہ نہیں بتایا کہ شعر کا مفہوم و مدعا کیا، بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اور لطافت بھی اپنی جگہ ایک حسن رکھتی ہے اور اس کی طرف بھی کبھی کبھی توجہ کرنی چاہیے. اگر آپ لوگوں کا دل چاہے تو اس طرح کسی موضوع پر گفتگو کر لیجئے، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے، یہ مکالمہ ہے، جس طرح کی چاہے گفتگو آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں لپک رہا ہے جو پہنچ نہیں پا رہا. سر، میں اس بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کی سلسلے میں لطافت کے بارے میں، ادبیت کے بارے میں فصاحت و بلاغت کے بالعموم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو شاید استعمال کرنے والا بھی، سننے والا بھی عمومی طور پر شعوری یا لاشعوری طور پر ان سے اتنا واقف نہیں ہوتا. ایک تو قرآن نے اس اعجاز کو چیلنج کے طور پہ استعمال کیا ہے. آیا کہ یہ ادب و ادبیت کی لطافت کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، یا قرآن نے اپنی انقلابی دعوت کے لیے اس فصاحت و بلاغت کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت تو اصل میں کلام کا حسن ہوتا ہے. اصلی چیز تو یہ ہے کہ کلام میں ہے کیا، اس کا مدعا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، بات کیا کہی گئی ہے. تو قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی کلام پیش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کلام جس میں خدا بولتا ہوا نظر آ رہا ہو، جس میں اتنی وحدت فکر ہو، جو ہر طرح کے تضادات سے پاک ہو، جو انسانیت کے اہم ترین مسائل پر گفتگو کریں اور کہیں توازن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، جس میں جو بات بیان کی جائے معلوم ہوا کہ یہ کسی دوسرے آسمان سے آ رہی ہے. وہ جس کو اقبال نے کہا نا کہ یہ کتاب از آسمان دیگر است، تو آدمی کو اس کے لفظ لفظ میں یہ چیز بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اور پھر اس کے لیے جو الفاظ کا سانچہ اختیار کیا گیا ہے، کوئی شک نہیں کہ فصاحت و بلاغت کا ایک بہترین نمونہ ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور آج بھی کوئی عربی لکھے تو اس کی بہترین تعریف یہ ہے کہ اس کی زبان قرآن سے قریب تر ہے. یعنی آج بھی وہ ادب کا، فصاحت کا، بلاغت کا، حسن بیان کا معیار ہے ہمارے لیے. تو یہ پہلو بھی یقیناً ملحوظ ہے، لیکن اصلاً یہ چیز نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اس فصیح ترین طریقے سے، اس بلیغ اسلوب میں، اس لطافت کے ساتھ، اس حسن بیان کے ساتھ بات دیکھو کیا کہی گئی ہے. یعنی اس کے اندر بات جو کہی گئی ہے وہ کیا بات ہے. کوئی بھی قرآن کا حکم ہے یا کوئی بھی کنڈیشن ہے کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی کتاب کی، اگر ہم اسے پس منظر سے خارج کر دیں بالکل، تو اس بات کی جو اصل روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. تو قرآن شریف کے اندر بھی ہمیں دو قسم کے احکامات ملتے ہیں جو سائنٹیفک فنومنات سے بات کرتے ہیں. ایک ہیں وہ جو احکامات سے بات کرتے ہیں. جیسے سائنٹیفک فنومنات کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، زمین کی انہوں نے ایک آیت سے کہ پہاڑوں کو زمین کے لیے کیلیں بنا دیا گیا، میخیں بنا دیا گیا، تو اس پر انہوں نے تقریباً 123 دلائل دیے ہیں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سائنٹیفک فنومنا سے جو آیتیں بحث کرتی ہیں ان کو ہمیں جدید تحقیق کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ قدیم علماء کی بات اس میں سند اور دلیل ہوگی. البتہ احکام کے بارے میں جو پیراڈائم استعمال کرنا چاہیے وہ پیراڈائم وہ ہو جو پیچھے سے پیچھے مروی ہوتا ہوا آتا ہو. آیا کہ ان دونوں پیراڈائمز کو خلط ملط کرنے سے سچویشن جو ہے اور احکامات کی جو روح ہے وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتی. جی، سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا جامع اختیار کیا ہے. تو جو آدمی بھی قرآن مجید کی تعبیر تشریح کرنا چاہتا ہے اس کو عربی زبان، عربی لغت
کلام کس جگہ ہے، کس پس منظر میں آیا ہے، کس جگہ خدا نے اس کو رکھا ہے، اس کو سب سے پہلی اہمیت دینی چاہیے. جب آپ اس کو حقیقی اہمیت دیتے ہیں اور اپنے ذہن میں کوئی بات لے کر نہیں جاتے تو آپ اجمال میں صحیح جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. اب رہ گئی اس کی تفصیلات. تو تفصیلات ہیں جو اصل میں آپ اپنے موجود حاضر علم سے حاصل کرتے ہیں. پہلے تو بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو زبان کا جامع اختیار کیا گیا ہے اس کے اندر اترنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں. ہمارے ہاں عام طور پر تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ موتی صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحرین وغیرہ کے علاقے میں جو موتی نکلتے تھے وہ زیادہ تر کھاری پانی سے نکلتے تھے. تو لوگ اسی بات سے واقف تھے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیان کرتے ہوئے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، یہ بیان کر دیا کہ کھاری اور میٹھے دونوں پانی سے موتی نکلتے، اللہ تعالیٰ موتی نکالتا ہے. تو اس پہ بہت لوگوں نے تعویلیں کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا. میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اسلائی جس زمانے میں اپنی تفسیر لکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ سب چیزیں جب پڑھی تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کی زبان سے اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ قرآن یہی کہتا ہے کہ دونوں پانیوں سے موتی نکلتے ہیں. اب اگر موتی میرے سامنے آ کر خود بھی یہ کہہ دیں کہ ہم صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ قرآن کی بات ٹھیک ثابت ہو جائے گی. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اصل میں معلومات کی لوگوں کی کمی ہے. دنیا میں فریش واٹر پلز ایک پوری اصطلاح ہے اور یہ دنیا کے بہت سے دریاؤں سے موتی نکلتے ہیں لیکن لوگ اس بات سے واقف نہیں تھے. تو اس وجہ سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ قرآن نے جو بات بیان کی ہے اس کی زبان، اس کے ادب، اس کے نظم، اس کے پس منظر کو سامنے رکھ کر اس کا مدعا ٹھیک متعین کریں، پورے یقین اور اذعان کے ساتھ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیے جب شاہ ولی اللہ وہ سب کچھ لکھ رہے تھے تو اپنے زمانے کے علم کی روشنی میں یہ سب باتیں کر رہے تھے. اگر آپ کی بات درست مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے تو، اور آج کے زمانے میں آپ اپنے زمانے کی معلومات قرآن مجید کے منہ میں ڈال دیں اور 2 کروٹیں دنیا لیں اور معلوم ہو جائے کہ یہ بھی غلط ثابت ہو گیا. تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اللہ کی کتاب کو جیسے کہ وہ بات بیان کرتی ہے اس طریقے سے سمجھیں اور اس بات کو اس دائرے کے اندر بیان کر دیں اور پھر لوگوں کے اوپر اس کی تفصیلات کو چھوڑ دیں. احکام کے بارے میں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا تھا، اس کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا تھا، بعد کے اہل علم نے کیسے سمجھا ہے. لیکن اس میں بھی بہرحال فیصلہ کن کیا چیز ہوگی؟ فیصلہ کن چیز قرآن مجید کے الفاظ ہی ہوں گے. اچھا، یہ جو سورہ رحمان میں بار بار کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر اس میں بار بار تکرار جن چیزوں کی گئی ہے ان میں کچھ نعمتیں بھی ہیں، کچھ عذاب کی چیزیں بھی ہیں. اس کے بعد بھی یہی فکر آیا ہے کہ تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کون سا ادبی اسلوب ہے، یعنی قرآن کی سورہ رحمان میں کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو ہمارے ہاں مترجمین نے ترجمہ کر دیا ہے. لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے. اگر آپ بالکل ٹھیک اس کا مفہوم سمجھیں تو جس چیز کو آپ کرشمہ کہتے ہیں، شان کہتے ہیں، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. لہذا اگر آپ اس لفظ کو ہر جگہ پر ترجمہ کرنا چاہیں تو ایک الگ انداز سے آپ اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی جامع لفظ اس کے لیے اختیار کر سکتے ہیں تو وہ شان کا اور کرشمے کا لفظ ہے اور اس کو رکھ کر دیکھیے تو ہر جگہ ٹھیک تعبیر ہو جاتی ہے. نعمت کا لفظ ایک پہلو ہے اعلیٰ کا، یعنی کبھی کبھی شان اور کرشمہ نعمت کی صورت میں بھی نمودار ہوتا ہے. تو یہ میرے نزدیک مترجمین کی کوتاہی ہے. انہوں نے ایک ایسا لفظ رکھ دیا ہے تو بہت سی جگہوں پر مناسبت ہی نہیں رکھتا. یعنی اس میں یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پھر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے اور ان کے پاؤں اور ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے اور جنوں تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حالانکہ وہاں اگر آپ ترجمہ یہ کریں کہ تم خدا کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے، اس کی قدرت کے کن عجائب کو جھٹلاؤ گے، تو یہ بالکل ٹھیک ترجمہ ہوگا. اس میں جو عربی لفظ استعمال کیا گیا وہ نہایت جامع لفظ. کیا خیال ہے یہ جو حور کا لفظ اس سے بھی جو آپ کے پاس کرس نکلا، اس کے ساتھ بھی کچھ مفسرین نے یا مترجمین نے کچھ زیادتی نہیں کی؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ حور کا لفظ نہ مؤنث و مذکر کی تقسیم سے پاک ہے، یہ کوئی ایسی یکساں نعمت ہے جو دونوں کو دی جائے گی. اس کے بارے میں یہی بات ہے. پہلے تو ایک اصولی بات قرآن نے کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے. ظاہر ہے مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد. اصل میں ایک چیز ہوتی ہے ایک حقیقت کا بیان اور ایک چیز ہے آداب کا لحاظ. عورتوں کے معاملے میں یہ بات بیان کرنا کہ ان کے لیے وہاں پہ مرد ہوں گے، یہ کچھ حیا کے اور آداب کے خلاف محسوس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید مردوں کو مخاطب کر کے یہ اصولی بات کر دیتا ہے اور پھر اس کو بیان کرتا ہے. حور کے بارے میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک اس میں صفت ہے
جس کا مطلب ہے آہو چشم، یعنی یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. خواتین وہاں ہوں گی وہی جو یہاں ہے، مرد بھی وہاں ہوں گے جو یہاں ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن کو، جمال کو اپنے کمال پر پہنچا دیں گے. تو اس کا ذکر اس کا بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی الگ مخلوق ہے کہ جس کا آپ وہاں ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بیان اصل میں یہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو نعمتیں بھی آپ یہاں تصور کرتے ہیں وہ سب میسر آ جائیں گی. جس طریقے سے آپ کو ذہنی سکون میسر ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ دنیا کی دوسری نعمتوں کو، خواہ وہ مادی ہے، خواہ وہ روحانی ہے، خواہ وہ سماجی ہے، ان کا ذکر کرتے ہیں. انسان محتاج ہے ان سب چیزوں کا. اسی طریقے سے عورت بھی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کے جو مقابل کا تصور ہے وہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو آپ خود اخذ کر لیں، کیونکہ ادب کی زبان میں یہ طریقے نہیں اختیار کیے جاتے جو سائنس کی زبان میں اختیار کیے جاتے ہیں. سائنس کی طرف متوجہ ہیں یا پھر یہ کوئی اسکل کوئی سیکھ لیتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں، تو یہ جو فنون لطیفہ ہیں یا اس کے علاوہ سماجی علوم اس کی طرف جیسے میرا خیال ہے اس سے بھی بہت سارے پرابلمز ہوئے ہیں. اب قرآن شریف کا جیسے آپ نے بیان کیا کہ چونکہ جس کو عربی آتی ہے اور عربی کا ذوق ہے، پھر یہ ہے کہ شاعری اگر شاعری کرتا نہیں تو کوئی شاعری پسندی ہو کم سے کم، تو اس کے حسن اور لطافت اور ترنم کو بھی وہ دیکھتا ہے اور کئی چیزوں. ادروائز ترجمہ پڑھ کے لوگ یوں کر رہے ہیں، اور زیادہ تر میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ یا تو کچھ چیزیں انہوں نے عقلی طور پہ سمجھ لی، یا کچھ چیزوں کو ریچول بنا لیا کہ میری ایک روٹین، ایک سیٹ پیٹرن ہے. ان دونوں چیزوں سے شخصیت کی ترتیب و تہذیب ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے میں بہت ادب سے کہتا ہوں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، مگر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملے میں ٹھیک نہیں، اور سخت بولیں گے، اور ہر وقت وہ مجھے غصے کی کیفیت میں ہوں گے، غصے کی کیفیت میں ہوں گے، شاید مارنے کے لیے تیار. بالکل یہ صورتحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو لوگ مذہب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کا ادبی پس منظر اچھا نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی آدمی ادب شناس ہے، بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے آداب گفتگو کیا ہوتے ہیں، اپنی بات آپ نے کہیں کس طرح ہے، ابلاغ کے کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، حکیمانہ اسلوب بات کرنے کا کیا ہوتا ہے، آپ شفقت اور محبت کے ساتھ کیسے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور اس میں آپ روزمرہ کا محاورہ کا کیسے خیال رکھتے ہیں، آپ تشبیہ اور استعارے کے ذریعے سے کس طرح لطافت بات میں پیدا کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آدمی ملحوظ نہیں رکھتا تو یہ تو ٹھیک ہے کہ چلیے اس نے مذہب کو سمجھ لیا، مان لیا، لیکن اگر وہ سمجھانے کی جگہ پر بیٹھ جائے تو پھر بہت قیامت گزر جاتی ہے. جی غامدی صاحب، بالخصوص اس خطے میں جو آرٹ کو نقصان پہنچا ہے، جس میں فن موسیقی ہے، شاعری ہے، مصوری ہے، ان پہ مختلف حوالوں سے الزامات لگائے گئے ہیں اور اسلام کے منافی قرار دیا گیا ہے مختلف علماء کی طرف سے، تو اس کی وجہ سے اس کی اس طرح سے پرورش نہیں ہو سکی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا کرائم ہے، فرسٹریشن ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آرٹ کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے اتنی پولائٹنس لوگوں کے اندر لائی جا سکتی ہے کہ لوگوں کا رجحان کرائم کی طرف اور ایسے گندے کاموں کی طرف نہ ہو جس سے سارا معاشرے میں بگاڑ ہوتی ہے؟ ہر انسان کے اندر دیکھیے اس طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کے کچھ محرکات فطرت میں رکھے گئے ہیں. اگر آپ ان پر پابندی لگا دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو لوگ گھٹ جائیں گے اور یا پھر وہ سب حدود پھلانگ کر بہت دور نکل جائیں گے. ادب یہی کرتا ہے، مصوری یہی کرتی ہے، شاعری یہی کرتی ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک لطافت کا احساس پیدا کرتی ہے اور اس میں آدمی اپنے ذہن میں ایک طرح کا احتزاز یا حظ محسوس کرتا ہے. اس کے بعد بڑی حد تک وہ اپنے آپ کو مطمئن سا سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کے ہاں جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا حدود سے تجاوز کرنا، یہ کم سے کم تر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے ہمارے ہاں. آپ تفریح کے اگر مناسب مواقع پیدا نہیں کریں گے اور ہر چیز کے بارے میں حرمت کا فتویٰ دینا شروع کر دیں گے تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ کچھ لوگ تو ایک نفسیاتی گھٹن کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کچھ لوگ اپنی فطرتی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف زیادہ رغبت نہ رکھتے ہوں، لیکن معاشرے کا ایک بڑا حصہ بغاوت کر ڈالتا ہے اور اس کی بغاوت حقیقت میں پھر اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ پرواہ ہی نہیں کرتا کسی حد کی، یعنی پھر اس میں فواہش تک نوبت پہنچ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک اس میں اسلام کا جو متوازن نقطہ نظر ہے وہی اختیار کرنا چاہیے. وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں اس نوعیت کی، یہ سب انسان کے لیے زینت کی چیزیں ہیں. یعنی یہ زینت آواز میں بھی ہوتی ہے، یہ بیان میں بھی ہوتی ہے، یہ الفاظ میں بھی ہوتی ہے، یہ آپ کے رہن سہن میں بھی ہوتی ہے اور یہ آپ کے دوسرے زندگی کے معاملات میں بھی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ پوچھا
کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا لباس پہنوں یا اچھا جوتا پہنوں، تو کیا یہ دین کے خلاف ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ گویا جو انسان کے اندر جمالیاتی احساس ایک رکھا گیا ہے، آپ نے اس کی تائید کی اور اس کا ماخذ خود ذات خداوندی کو قرار دیا۔ یعنی جب ذات خداوندی کے ہاں جمال اپنے کمال پر ہے تو اس کا اثر ظاہر ہے اس کی مخلوقات پر بھی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس ساری بات کو خود موضوع بنایا ہے ایک جگہ پر، اور اس مقام پر یہ کہا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ ان لوگوں سے کہو کہ یہ جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے زینت کی چیزیں پیدا کی تھی، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی یہ پیدا کی ہیں، پہلے تو دیکھیں اسلوب کیا ہے، اخرج لعبادہ ہی، میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ اچھا، اس کے بعد مزید آگے اسی آیت میں یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں ایمان والوں کو یہاں بھی حاصل ہوں گی اور قیامت میں بھی حاصل ہوں گی، البتہ نہ ماننے والوں کے لیے یہ دنیا ہی میں ہے۔ یعنی دونوں جگہ گویا ان کو بشارت دی ہے، اور پھر آگے جا کے یہ بتایا ہے کہ حرام کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو سلسلہ بیان ہے، اگر آپ اس کو نکال کے دیکھیں تو یہ ختم اس پر ہوتا ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی، یہ تو زینت ہے، آواز کی زینت ہے، یہ بیان کی زینت ہے، یہ کلام کی زینت ہے، یہ تخیل کی زینت ہے، کہیں شاعری میں بدل جاتی ہے، کہیں موسیقی میں بدل جاتی ہے، کہیں مصوری میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہیں آپ کے رہن سہن میں، کہیں آپ کے لباس میں، کہیں اس کی تراش خراش میں، کہیں آپ کے زندگی کے لوازم میں بدل جاتی ہے، یہ سب حلال ہے۔ فرمایا میں نے حرام 3 چیزیں کی، ایک میں نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں خواہ کھلی ہوں، میں نے حق تلفی کی چیزوں کو حرام کیا ہے، جو بندوں کے حقوق تلف کرتے ہو تم اور خدا کے حقوق تلف کرتے ہو اس کو حرام کیا ہے، اور میں نے سرکشی کو حرام کیا ہے۔ تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ حرمتوں کی بنیاد کیا ہے ہمارے دین کے اندر۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو بالکل غلط سمجھا، یہ در حقیقت ان سب چیزوں کا استعمال ہے جو کبھی کبھی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکانہ تصویریں بنائی جاتی تھیں، لوگ ان کو پوجتے تھے، پرستش کرتے تھے، مجسمے بناتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور اس طریقے سے شرک جیسی غلاظت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا، اور ایسی تصویریں گرا دی گئیں، اس طرح کے مجسمے توڑ دیے گئے۔ اس سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ چیزیں ہی ختم کر دینی چاہیے، یہ ان کا برا استعمال تھا۔ اسی طریقے سے موسیقی کو آپ دیکھیے، یعنی موسیقی میں کتنی لطافت ہے، کتنا حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی زینت اس میں رکھی ہے، آپ اس کے ذریعے سے لطیف جذبات کا ابلاغ کرتے ہیں، لیکن اسی کو آپ اسی وقت دیکھ لیں ہمارے ہاں ہمارے میڈیا پر کتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت موسیقی تھی اور اب وہ کیا صورت اختیار کر گئی ہے، یعنی اس میں آداب، حدود، حسن، بیان سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ولگیرٹی ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو کسی چیز کے غلط استعمال سے پیدا ہوتی ہیں۔ غلط استعمال جب کسی چیز کا ہوتا ہے تو اس کو روکا جائے گا، اور غلط استعمال اور صحیح استعمال کا پیمانہ کیا ہے، وہی 3 چیزیں، یعنی یا اس میں کوئی فحش پہلو ہوگا، یا اس میں لوگوں کی حق تلفی کا کوئی پہلو ہوگا، یا اس میں سرکشی کا کوئی پہلو ہوگا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، اور یہ آپ جانتی ہیں کہ ہر جگہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے یہ بیان کی ہے کہ میں نے انسان کو بنایا علمہ البیان، اس کو گفتگو کرنے کی صلاحیت دی۔ آپ یہ گفتگو کرتے کرتے یک بے یک پٹری سے اتر جائیں اور حدود کو آپ پامال کر دیں تو یہ گفتگو ہی بالکل ایک لغو چیز بن سکتی ہے۔ روز دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، نہایت غلیظ لطیفے سنا رہے ہیں، آخر یہ ہوتا ہے نا، تو کیا گفتگو کو ممنوع قرار دے دیا جائے؟ آپ دیکھیں ہمارے الطاف حسین حالی ہیں، انہوں نے شاعری پر تبصرہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ ایک شاعر کا تبصرہ ہے نا، تو یہ تبصرہ کس چیز پر ہے؟ یہ شاعری پر ہے؟ نہیں، یہ تبصرہ اصل میں شاعری کے غلط استعمال پر ہے۔ آپ شاعری کا غلط استعمال کرتے ہیں، مصوری کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو لطیف ہوتی ہیں ان میں کثافت داخل کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ لطافت پر قائم رہتی ہیں وہ بالکل جائز ہے، اور جب وہ کثافت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے تو پھر دین سے کیا پوچھنا ہے، پھر انسان کا ضمیر ابا کرتا ہے، پھر انسان کی اپنی شخصیت قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یہ بتائیے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یعنی انسان کے ضمیر کی ہی بات کریں، یعنی مذہب سے تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیں، تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آرٹسٹک پیمانے پر دنیا میں اس وقت مثال کے طور پہ لوور میں ایک مجسمہ پڑا ہوا ہے، اس کا نام ہے وینس، اور اس کے بازو نہیں ہے، اور وہ ایک برہنہ عورت کا مجسمہ ہے، تو اس کو خوبصورتی کا کمال تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی مثال لی جاتی ہے، اور اس کو فحش بھی نہیں کہا جاتا۔ تو آپ کی نظر میں یعنی خالص اگر انسانی ضمیر اور عقل کی بات کریں تو پھر جو آرٹ کی شکل سامنے آتی ہے اس پر یعنی مذہب کو کیا اعتراض ہے؟
یہ بات یہ کہ آرٹ کی شکل جتنی بھی ہوتی ہیں اس پر مذہب کوئی اعتراض نہیں کرتا. میں نے اسی وجہ سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ اور غلطی کا معیار کیا قرار دیا. جب بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ما ہاکا فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے چیز. تو اگر کوئی چیز دل میں اس طرح ہی کھٹک پیدا نہیں کر رہی، آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آرٹ ہی کا پہلو ہے اس کے اندر، تو ظاہر ہے اس کو قبول کیا جائے گا. لیکن آرٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اخلاقی حدود سے تجاوز کر جائیں. ممکن ہے اس معاملے میں آپ کے احساس سے میرے احساس میں کوئی بات مختلف ہو. آپ ایک مجسمے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آرٹ ہی کا نمونہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اس کے ذریعے سے ایک فحش چیز کا بھی ابلاغ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے نا، تو اس طرح کے اختلافات بھی ہوں گے. ان کو ہم انہی اصولوں کے اوپر طے کر لیں. جب باقی معاملات میں ہم یہ فیصلے نہیں کرتے، ایسے ہی کریں گے. اصل میں جس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مذہب نے ان میں سے کسی چیز کو علی الاطلاق ایبسلیوٹلی ناجائز نہیں قرار دیا، بلکہ یہ ان کا استعمال ہے. اب استعمال میں دو رائے ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی علامہ اقبال کی شاعری کو ممنوع قرار دے دے، اور کسی شخص کے نزدیک غالب کے ایسے اشعار جو میں یہاں سنا نہیں سکتا وہ بھی بالکل جائز ممکن ہے. لیکن جب آپ دو رائے کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ ایک چیز کے بارے میں 3 لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے. یہ آپ نے کہا تھا کہ اپنے دل سے فتویٰ لینے کی بات کی تھی، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یا تو اللہ کا پیغمبر یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ دے دیں گے، اور یا اس چیز کو عقل عام پر چھوڑ دیا جائے گا. تو اگر کسی جگہ انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جہاں انہوں نے ہم پر چھوڑا ہے کسی چیز کو، اور آپ دیکھیں کتنے گناہ ہیں، کتنی غلطی کی باتیں ہیں، کتنی کوتاہی کی چیزیں جنہیں ہمیں پر چھوڑا گیا، اس میں انسان ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مذہبی لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں کہ انسان اندھا اور بہرا پیدا کیا گیا ہے. نہیں، انسان بینا پیدا کیا گیا ہے، انسان کو عقل دی گئی ہے، انسان کو شعور دیا گیا ہے، انسان کو ایک حصہ اخلاقی دیا گیا ہے. جس طرح آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں، سننے کے لیے کان دیے گئے ہیں، اس طرح اخلاقی احساسات کے لیے بھی ایک دیکھنے والی آنکھ آپ کے اندر موجود ہے. اس کو بیدار کرنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کبھی براہ راست موضوع نہیں بناتے، بلکہ آپ کے اس حصہ اخلاقی کو بیدار کرتے ہیں. وہ حساس ہو جاتا ہے. جب وہ حساس ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزوں کے بارے میں بالکل درست فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے. یہ دونوں طریقے انہوں نے اختیار کیے ہیں. اس لیے میں نے قرآن مجید کا یہ مقام آپ کے سامنے رکھا کہ اس میں ایک تو اس چیز کی نفی کر دی کہ نہیں، زینت کی چیزیں خدا نے حرام نہیں کی ہیں. دوسرا یہ بتا دیا کہ حرمت کی بنیاد کیا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دی. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر استفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو تو میں اپنا فتویٰ خود دوں گا. آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا، آپ کو مشورہ دے دوں گا اور بتا دوں گا کہ اس میں یہ خرابی ہے. اگر وہ خرابی آپ کی سمجھ میں آ گئی آپ قبول کر لیں، اگر نہیں سمجھ میں آئی نہ قبول کریں. اور معاشرے میں کوئی قانون بنانا ہے تو جمہوری طریقے سے قانون بنا لیں. وقت ختم ہو رہا ہے. اس نشست میں جو چیزیں زیر بحث آ سکیں ان پر ہم نے کچھ گفتگو کر لی ہے، لیکن یہ بھی ایک دریائے ناپیدا کنار ہے. گفتگو جب شروع ہوتی ہے تو معلوم نہیں کن گوشوں میں نکلتی چلی جاتی ہے. کسی اگلی نشست میں انشاءاللہ جو موضوعات رہ گئے ان پر بھی گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.